اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص مولا علی مشکل کشا علی کا دشمن تھا، حاسد تھا اور اس سے دشمنی رکھتا تھا۔ تو اس کی ایک بچی تھی جو کہ مولا علی مشکل کشا علی کی دیوانی تھی۔ تو باپ وہ ہر وقت کہتی تھی یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ تو باپ کو غصہ آتا تھا، تو باپ نے کہا کہ بیٹا یہ لفظ نہ منہ سے نکالا کر۔ اس نے کہا میرا ہے بھی علی، رہے گا بھی علی۔ میں نے ہوش سنبھالی تو مجھے مولا علی کا ذکر پسند ہے، کیونکہ وہ کل کائنات کا مالک ہے اور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا سا غلام ہے۔ جس محمد کا غلام علی جیسا بادشاہ ہو، اس محمد کی شان صرف اللہ اور اہل بیت جانتے ہیں، اور انسان کے بس میں نہیں کہ وہ وہاں تک پہنچے اور وہاں تک وہ رسائی کرے جہاں علی جیسا بادشاہ کہہ رہا ہے کہ میں پاک نبی کا ایک ادنا سا غلام ہوں۔ میرے دوستو، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، تو وہ بچی کا یہ ورد تھا۔ تو اس کے باپ نے ایک دن یہ سوچا کہ میں اس بچی کو پہ الزام اس کو قتل کروں۔ تو اس کے ذہن میں آیا، وہ کسی آدمی کے پاس چلا گیا، اس نے کہا یار مجھے مشورہ دے کہ میں اس بچی کو قتل کرنا چاہتا ہوں، کس طریقے سے کروں۔ اس نے کہا اگر تو ڈائریکٹ کرے گا تیرے اوپر الزام آ جائے گا، اس کے اوپر کوئی چوری کا دعویٰ کر اور پھر اس کو اس الزام میں قتل کر دے، اس کا سر قلم کر دے۔ تو اس نے اپنی ایک انگوٹھی اپنی بچی کو امانت دی کہ یہ انگوٹھی ہے میرے ہاتھ کی اور یہ بیٹا سنبھال کے رکھو۔ تو اس نے جب رکھی تو باپ نے دیکھ لیا کہ یہ بچی وہاں انگوٹھی رکھ رہی ہے، اور اس باپ نے انگوٹھی کچھ دنوں بعد وہاں سے اٹھا لی اور بچی سے یہ تکرار کیا کہ میری انگوٹھی دو، مجھے ضرورت ہے انگوٹھی کی۔ تو بچی غریب ڈھونڈتی رہی، سارا گھر اس نے الٹا پلٹا دیا، انگوٹھی نہ ملی۔ تو اس نے کہا کہ تو چور ہے، تو نے میری انگوٹھی کہیں بیچی ہے یا کہیں ضائع کی ہے، تو میری امانت کی تو نے خیانت کی ہے، لہٰذا میں تجھے سزا دوں گا، تیرا سر قلم کروں گا، تجھے پھانسی کے پھندے میں لٹکاؤں گا۔ اس کے لیے پھانسی کے پھندے کا بندوبست کیا گیا۔ تو بچی کو باپ نے کہا کہ تیرے اوپر بہت بڑا الزام ہے، تو بددیانت ہے، تو نے میری امانت کی خیانت کی ہے، میں تجھے پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دوں گا۔ باپ چلا گیا، اس نے وہ انگوٹھی کسی دریا یا سمندر میں پھینک دی۔ اس نے کہا نہ انگوٹھی ہوگا، نہ انگوٹھی کا نشان ہوگا۔ تو خالق کائنات کی ایسی ایک معجزہ ہے، وہ علی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کے 80,000 روپ عرش معلیٰ کے اوپر ہیں۔ قدرت کی بات سمندر میں یا دریا میں جو وہ انگوٹھی پھینکی تھی، وہ کسی مچھی نے کھا لی تھی، مچھی نے اپنے پیٹ میں امانت رکھ لی تھی۔ تو جب وہ بچی کو اس کے لیے پھانسی کا پھندا تیار کیا گیا اور اس کو بتایا گیا کہ آپ کے 2 دن بعد 3 دن بعد آپ کو پھانسی دی جائے گی، پھندے پہ لٹکایا جائے گا، باپ بڑا خوش تھا کہ بچی جس نے مجھے مشورہ دیا وہ صحیح دیا، بچی کا سر اب قلم ہوگا۔ تو کہا کہ تجھے کل میں نے پھانسی دینی ہے، پھانسی کے پھندے پہ لٹکانا ہے۔ بچی کے چہرے پہ نور کا ایک جلوہ آتا تھا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میرا علی بڑا شہنشاہ بادشاہ ہے، علی حق ہے، اور حق جو ہے وہ علی کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ میں ایسے بادشاہ کی ملنگڑی ہوں، میں ایسے بادشاہ کو مانتی ہوں جو 11 اماموں کا باپ ہے، جو علی علی کل شیء قدیر کا مالک ہے، وہ ید اللہ بھی ہے، وہ عین اللہ بھی ہے، وہ لسان اللہ بھی ہے۔ تو میرے دوستو، اس کے باپ نے کہا اگر تیری کوئی خواہش ہے تو بتا۔ اس نے کہا ابو میری خواہش ہے کہ مچھی میرے کھانے کو دل کرتا ہے، اور تو میرے، اس نے کہا چلو مچھی میں لا دیتا ہوں، تو مچھی پکائے گی پھر تو خود۔ اس نے کہا میں خود پکاؤں گی، کوکنگ میں خود کروں گی۔ اس نے باپ بازار چلا گیا، ایک آدمی کے چھاپے میں مچھی پڑی تھی، اس نے کہا یہ ساری مچھی تول دے جتنی بھی ہے، تو وہ آ کے گھر لے آیا۔ گھر آ کے اس نے بچی نے مچھی کو صاف کیا، تو خدا کی قدرت ایسی کرنی ہوئی کہ جب بچی نے چھری سے اس مچھی کا پیٹ پاڑا تو اس میں وہ انگوٹھی پڑی تھی، تو انگوٹھی نکال کے اس کو دھو لیا، اور دھو کے اس پہ کلمہ شہادت پڑھا، اور پڑھ کے اس کو امانت کہیں رکھ لیا گھر میں۔ تو جب پھانسی کے پھندے پہ لٹکائی کے جانے سے پہلے اس بچی نے وہ انگوٹھی اپنے پاس رکھ لی اور کہا بڑا ہجوم دنیا جمع ہو گئی۔ اس نے اعلان کرایا تھا کہ میں اپنی بچی کو، یہ بددیانت ہے،
میری امانت میں اس نے خیانت کی ہے، میں اس کو پھانسی دینا چاہتا ہوں۔ تو عوام دیکھنے کے لیے عورت مرد بچے جوان بوڑھے سارے آ گئے کہ یہ باپ نے ایک بچی پہ یہ الزام لگایا، اور اس الزام کی خاطر اس کا جو ہے نا آخری دن ہے، فلاں ٹائم اس کو پھانسی کے لٹکایا جائے۔ تو جب پھانسی کے پھندے کے قریب اس کو لایا گیا تو اس نے باپ سے کہا کہ آپ مجھے پھانسی کیوں دے رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا تو بددیانت ہے، میں نے امانت تیرے پاس انگوٹھی رکھی تھی، تو یہ انگوٹھی جو تو نے چھپائی ہے یا کسی کو دی ہے یا بیچی ہے، جو کوئی تو نے میری انگوٹھی کی بددیانتی کی ہے، اسی ہی اس میں بددیانتی کے الزام میں تجھے جو ہے نا پھانسی کے پھندے پہ لٹکا رہا ہوں۔ اس نے کہا اگر ایسی بات ہے تو انگوٹھی یہ لے، یہ وہ انگوٹھی ہے۔ تو باپ نے دیکھا وہ مولا علی مشکل کشا علی کا منکر تھا، شرمندہ ہوا، لیکن مولا علی کے منکروں کو شرم نہیں آتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس کی مخالفت کر رہے ہیں، ہم اس بادشاہ کی مخالفت جس کے خیبر کا قلعہ انگلی سے پھینکا تھا، ہم اس بادشاہ سے ضد کر رہے ہیں جو عرش کے راستوں کو بھی جانتا ہے، فرش کے راستوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ نے ابھی کچھ نہیں بنایا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے خالق کائنات نے کہا میں نے جب تجھے تیرا نور پیدا کیا اور تجھے بنایا اور تجھے حکم دیا کہ اپنی وجود میں آ، تو نے سب سے پہلے کیا دیکھا؟ حضرت جبرائیل نے کہا خالق اکبر میں نے 5 ستارے دیکھے تھے نور کے جو عرش معلیٰ پہ تھے، تو یہ ان 5 میں حضرت علی علیہ السلام تھا، جناب فاطمہ الزہرا اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد پاک بی بی تھی، حسن مجتبیٰ تھا اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، امام حسین شہید کربلا تھا اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، پاک نبیوں کا سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا پروردگار میں ان ساروں کی کئی ہزار سال زیارت کرتا رہا، جب نہ آسمان تھا نہ زمین تھی، نہ عرش تھا نہ فرش تھا نہ درخت تھا نہ انسان، کوئی چیز بھی نہیں تھی، یہ ستارے تھے آسمان پہ۔ تو میرے دوستو اس بچی نے انگوٹھی جب نکال کے دی، باپ بڑا شرمندہ ہوا، اور جو ہے نا اس کے بعد وہ بچی کو پھانسی نہ دے سکا، اور لوگوں نے کہا یہ بچی سچی ہے تو غلط ہے، تو باپ شرمندہ ہو کے اس آدمی کے پاس آیا کہ تو بتا تو نے مجھے کیسے مشورہ دیا تھا، اب میں تیرا سر قلم کرتا ہوں۔ تو باپ نے اس کا سر جس نے مشورہ دیا تھا قلم کر دیا۔ تو میرے دوستو مولا علی مشکل کشا علی کے جو بھی دشمن ہیں یا تھے یا ہیں یا ہوں گے، وہ ہمیشہ نیست و نابود ہوں گے، کیونکہ علی اللہ کا ولی ہے، ایک اللہ ولی ہے، ایک اس کا نبی ولی ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، ایک وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے، حالت رکوع میں زکوٰۃ علی مرتضیٰ نے دی ہے۔ تو میرے دوستو مولا علی مشکل کشا علی کے جو ملنگ ہوتے ہیں، چاہے ان کو پھانسی دی جائے، چاہے جو کچھ بھی ہو، وہ علی علی کرتے ہیں، علی علی کرنے والا ہر مشکل میں ایسی مشکل سے نکل جائے گا، مشکلات جیسے یہ بچی اس مشکلات سے نکلی۔ تو میرے دوستو یا علی کا ورد کرو، یا علی کا ورد کرنے والا اس دنیا میں بھی سرخرو اس دنیا میں بھی سرخرو۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرو، لائک بھی کرو، اور اپنے گروپ میں بھی ڈالو تاکہ ہم اپنے منزل مقصود تک جلد از جلد پہنچیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان کی عوام جو بین ملکوں میں ہے، جہاں بھی ہے، عورت ہے مرد ہے بچہ جوان ہے بوڑھا ہے وہ پاکستانی، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جس پریشانی میں ہے اللہ تعالیٰ صدقہ مولا سجاد کی بے گناہ قید کا ان کی تکلیفات کو دور کرے۔ بشیر حسین بلوچ، فیصل آباد، پاکستان۔